فرماتے ہیں کہ ایک دن والد گرامی کو بخار تھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا پانی لے کر آؤ۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں پانی لینے گیا اور جب میں واپس آیا تو دیکھا کہ حضرت سو گئے۔ اس وقت سخت سردی تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اور کیونکہ وہ ہاسپٹل کا ایک برآمدہ سا تھا، صرف ترپالیں ڈال کر ہوا کو روکا گیا تھا اور کمرے نما وہ بنا دیا گیا تھا، تو ظاہر ہے ہوا تو نہیں رک سکتی تھی۔ سخت سردی میں پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہے، صرف اس لیے کہ کب حضرت بیدار ہوں اور پانی مانگے، میں موجود نہیں ہوں گا تو حضرت کو تکلیف ہوگی، اسی طرح کھڑے رہے۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 گھنٹے میں پانی کا گلاس لے کر اسی طرح کھڑا رہا، مجھے محسوس ہوا کہ میرے دونوں ہاتھ جو تھے بالکل شل ہو گئے، اتنی سخت سردی۔ حضرت کا ایک معمول تھا حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ جب کروٹ لیتے تھے بے اختیار ان کی زبان سے نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کوئی شخص کروٹ لیتا ہے یا سوتے سے جاگتا ہے، آہ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ بھی منہ سے کوئی نہ کوئی آواز نکلتی ہے، تو حضرت کیونکہ سچے عاشق رسول تھے، بے اختیار ان کی زبان سے یہی نکلتا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں پانی کا گلاس لے کر کھڑا تھا، 2 گھنٹے گزر چکے تھے، حضرت کی آنکھ لگی ہوئی تھی، میں نے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور جانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ اگر میں چلا گیا، حضرت بیدار ہوئے، پانی کی طلب ہوئی تو میں موجود نہیں ہوں گا، تکلیف ہوگی، اسی طرح کھڑا۔ 2 گھنٹے بعد حضرت کی آنکھ کھلی، آپ نے کروٹ لی اور وہی آواز زبان سے نکلی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دیکھا، پوچھا کیسے کھڑے ہو؟ کہا آپ نے پانی مانگا تھا۔ اچھا، جب سے کھڑے ہو؟ جی۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں اگر چلا گیا اور آپ پانی مانگ رہے تھے، پانی کی طلب تھی، تو آپ کو تکلیف ہوگی، آواز دینا پڑے گی، تو میں جب سے اسی طرح کھڑا، بس طبیعت خوش ہو گئی۔ یاد رکھو جب اللہ کا ولی خوش ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ جو دعا دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ایک ہوتے نا زبان سے اور ایک ہوتے دل سے خوش ہو جانا۔ حضرت قطب ربانی ابو مخدوم شاہ سید محمد طاہر اشرف الاشرفی الجیلانی اپنے فرزند حضرت اشرف المشائخ ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی نور اللہ مرقدہ کے اس عمل پر بے انتہا خوش ہوئے۔ پانی پیا اور فرمایا کہ وضو کرو۔ حضرت کو لے کر، اچھا اس زمانے میں کیفیت یہ تھی کہ کیونکہ مہاجرین کی آبادی وہاں پر ہوئی تھی تو بیت الخلاء بھی کمبائنڈ تھے، تو جب حضرت تشریف لے جاتے تھے تو حضرت اشرف المشائخ فرماتے میں پہلے جا کر اس کو دھوتا تھا، صاف کرتا تھا، پھر حضرت میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے بیت الخلاء تشریف لے جاتے۔ تو حضرت نے فرمایا آپ ٹھہریں، پہلے خود گئے، جا کے صفائی کی، 2-3 لوٹے وغیرہ وہاں بہائے، صاف ستھرا کر کے پھر حضرت کو لے کر گئے۔ حضرت قطب ربانی اپنے فرزند کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے وہاں گئے۔ فرماتے ہیں ان کو بیت الخلاء میں نے چھوڑا اور اس کے بعد آ کر فوراً چولہا جلا کر پانی گرم کیا، اس لیے کہ سخت سردی تھی، ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا ناممکن تھا، یعنی اگر کوئی ٹھنڈے پانی سے وضو کرے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کے ہاتھ ہی شل ہو گئے، ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی۔ اور جب حضرت تشریف لائے تو میں نے حضرت کو ایک کرسی پر بٹھایا اور اس کے بعد وہ گرم پانی لے کر ٹھنڈا پانی اس میں ملایا اور اس کو اپنے ہاتھ پہ ڈال کر دیکھا۔ جب دیکھا کہ مناسب ہو گیا تو حضرت کا ایک بہت بڑا سا لوٹا تھا، اس کے اندر وہ پانی ڈال کے اور کھڑے ہو کر میں نے حضرت کو وضو کرایا۔ حضرت نے جب وضو کر لیا تو میں نے فوراً ایک جانب جہاں حضرت کا مصلی بچھتا تھا وہاں ایک دری بچھائی، اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چادنی بچھائی، پھر اس پر حضرت کا مصلی بچھایا، حضرت کی تسبیح رکھی اور پھر آپ کو لے کر میں مصلی تک آیا۔ حضرت قطب ربانی نے اسی طرح کندھے پر ہاتھ رکھا، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مصلی پر آئے، لیکن جب مصلی پر آئے تو کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا، آؤ بیٹا میرے پاس آؤ۔ حضرت اشرف المشائخ فرماتے میں ان کے قریب گیا، انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر بھینچا، اور اتنی زور سے بھینچا کہ مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ٹھنڈی چیز میرے دل کے اندر اتر رہی۔
پھر انہوں نے چھوڑا، پھر بھیجا، پھر چھوڑا، پھر بھیجا، اور جب وہ مجھے بھیجتے تھے تو مجھے محسوس ہوتا تھا کوئی چیز دل کے اندر اتر رہی، اور تیسری مرتبہ جب انہوں نے زور سے مجھے بھیجا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرا دل پورا بھر گیا، پورا سینہ میرا بھر گیا، اور حلق تک، جیسے آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے جب کھا لیتا ہے نا، شکم سیر ہوتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مجھے اب ضرورت نہیں، میں بالکل شکم سیر ہو چکا ہوں، تو فرماتے ہیں اس طرح مجھے محسوس ہوا کہ حلق تک میرا سینہ بھر گیا۔ حضرت قطب ربانی نے پھر چھوڑ دیا اور فرمایا جاؤ آج سورہ مزمل کا عمل تمہیں عطا کر دیا۔ جو چلہ ہم نے دریائے جمنا میں 40 دن محنت مشقت کے ساتھ کیا تھا، ایک پانی کے گلاس میں تمہیں عطا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ پھر ارشاد فرمایا اب 100 مرتبہ سورہ مزمل شریف روزانہ نماز فجر کے بعد پڑھ لیا کرو۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ سورہ مزمل شریف کا عمل کس طرح حضرت قطب ربانی نے اپنے فرزند حضرت اشرف المشائخ رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمایا، اور ہم نے دیکھا کہ روزانہ فجر کے بعد حضرت یہ سورہ مزمل شریف پڑھا کرتے تھے، اور کبھی بھی یعنی تا دم وصال ایک دن کی بھی ناغہ اس معمول میں نہیں ہوئی۔ یہ ایک استقامت ہے اور معمولی بات نہیں ہے۔ آج ہمیں بخار ہو جائے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف ہو، بیماری ہو، وظائف چھوڑ دیتے ہیں، لیکن وہ مرد قلندر کہ جس نے ان معمولات پر استقامت اختیار کی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ مقام عطا فرمایا کہ آج بھی ان کا نام زندہ ہے اور انشاءاللہ تا قیامت زندہ رہے گا۔